آگے ارشاد فرمایا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی. وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے. انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے. ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ اگرچہ ان کے زمانے میں جو یہودی خاص طور پر مدینہ طیبہ کے اندر یا اس کے آس پاس آباد تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ تسلی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں لن یضروکم، وہ ہرگز تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذى، مگر تھوڑا بہت ستانے کا، یعنی تھوڑا بہت ستاتے تو رہیں گے لیکن ان سازشوں سے کوئی تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچے گا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے بھی تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، یعنی شکست کھائیں گے اور راہ فرار اختیار کریں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی فرما دی کہ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، اور اگر کبھی ان کے ساتھ مقابلہ ہوا بھی تو یہ راہ فرار اختیار کریں گے. چنانچہ متعدد مواقع پر یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جب لڑائی ہوئی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، تو اس وقت بھی انہوں نے شکست کھائی، اور پھر خیبر کی جنگ ہوئی تو اس خیبر کی جنگ میں بھی انہوں نے شکست کھائی. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. اینما ثقفوا، وہ جہاں بھی کہیں پائے جائیں. اس آیت کا جو عام طور سے مطلب سمجھا گیا ہے اور بیشتر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ یہودی لوگ جنہوں نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، یہ دنیا میں عمومی طور پر ذلت کے ساتھ رہیں گے. ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، ذلت کے ساتھ رہیں گے، اور جہاں کہیں ہوں گے ذلت کے ساتھ رہیں گے. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مستثنا چیزیں ذکر کر دی ہیں. فرمایا کہ الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، وحبل من الناس، یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے. حبل کا جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اس کے لفظی معنی تو رسی کے ہوتے ہیں، اور کسی بھی سبب یا ذریعے کو بھی حبل کہا جاتا ہے. اور جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کو بھی عربی زبان میں بکثرت حبل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ یہودی مذہب والے
جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے منکر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ ہے، وہ دنیا میں عمومی طور پر ذلت کا شکار رہیں گے. ان کی تاریخ میں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. البتہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ ذلت ظاہری طور پر ان کی ختم ہو جائے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کسی وقت اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ان کو اس خاص وقت میں اس ذلت سے نجات دینی ہے یا اس ذلت سے الگ رکھنا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت کسی اپنی مشیت سے، اپنی حکمت کے تقاضے سے اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اس وقت میں ان کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور دوسرے وحبل من الناس، دوسرے یہ ہے کہ انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے، یعنی انسانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ان کا ہو جائے اور اس معاہدے کی وجہ سے ان کے سہارے یہ عزت اور شوکت حاصل کر لیں. تو یہ بات ہو سکتی ہے عارضی طور پر، لیکن بحثیت مجموعی اگر ان کو دیکھا جائے گا تو ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. اس وقت یہودیوں کی جو ریاست قائم ہے اسرائیل کے نام سے، تو اس کے بارے میں بھی یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ لِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں سے گزریہ پیدا ہو جائے. اس کے بعد لوگوں کا لفظ استعمال کیا، اس میں مسلمانوں کا لفظ نہیں بلکہ لوگوں کا لفظ. اور لوگوں میں مسلمان بھی داخل ہیں کہ کسی اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، اور دوسرے غیر مسلم بھی داخل ہیں کہ جو ان کی پشت بنائی کے لیے کھڑے ہو جائیں. چنانچہ آج کل جو اسرائیل کی ریاست ہے اس کی پشت بنائی میں امریکہ اور برطانیہ اور مغربی طاقتیں ان کے پشت پر کھڑی ہیں. اسی کے سہارے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور اس نے بظاہر اپنے طور پر شوکت اور عزت حاصل کی ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ان کی تاریخ کے اندر ایک استثناء کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس استثناء کا اعلان قرآن کریم نے پہلے ہی فرما دیا. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں. اور ضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. اب محتاجی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ فقر و فاقے کا شکار ہوں اور اس کی بنا پر محتاجی ان کے اوپر مسلط ہو، اور تاریخ میں ایسے بہت سے دور گزرے ہیں جن میں یہ فقر و فاقے کا شکار رہے. دوسری محتاجی یہ ہے کہ اپنے وجود کے لیے اور اپنے اجتماعی مفاد کے لیے یہ کسی دوسری قوم کے محتاج ہوں اور اس کے احتیاج پوری کرتے ہوئے دوسری قومیں ان کو سہارا دے رہی ہوں. اور کوئی ظاہری طور پر عزت و شوکت ملی ہے تو وہ کسی دوسری قوم کے محتاج ہو کر ملی ہے، اور دوسری قوموں نے ان کی امداد کی ہے. یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ظاہر ہے کہ جو یہودی نزول قرآن کے وقت موجود تھے انہوں نے تو کسی پیغمبر کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن ان کی تاریخ میں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جب ان کے پاس انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان کی غلط کاریوں کی بنا پر ان کو سمجھایا کہ تم ان غلط کاریوں سے باز آ جاؤ، ہدایت کا راستہ اختیار کرو، تو انہوں نے بجائے ان کی بات ماننے کے ان کو قتل کر دیا تھا. اور خود بائبل میں ایسے واقعات موجود ہیں، بائبل کے عہدنامہ قدیم میں، کہ جس میں بنی اسرائیل کی طرف سے انبیاء کو قتل کرنے کے بہت سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ پرانے بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا، اور چونکہ یہ یہودی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے وہ
ان کے اس طرز عمل پر کوئی نکیر نہیں کرتے تھے، بلکہ گویا انہوں نے ان کے اس طرز عمل کو صحیح سمجھا ہوا تھا۔ اس واسطے اس قتل کی نسبت بھی ان کی طرف کی گئی ہے کہ جب آدمی کوئی کسی دوسرے کے جرم پر راضی ہوتا ہے یا اس کی تائید کرتا ہے تو وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ لوگ انبیاء کرام کے قتل میں اس لیے شریک ہیں کہ وہ اپنے اسلاف جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ان سے انہوں نے کوئی برات کا اظہار نہیں کیا، ان سے انہوں نے اپنی علیحدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے قول و فعل کی تائید کرتے رہے۔ اس واسطے ان کو بھی اسی کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی نگاہ میں جس طرح جرم کا ارتکاب کرنے والا مجرم ہوتا ہے، اسی طرح اس جرم کے ارتکاب پر جو شخص راضی ہو، چاہے اس نے براہ راست وہ جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو لیکن اس پر راضی ہو، اس پر خوش ہو، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ برائی کو کم از کم برائی تو سمجھنا چاہیے، اگرچہ آدمی خود اس کا ارتکاب نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اس برائی کو وہ جائز سمجھتا ہے یا اس کو درست سمجھتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں برابر کا مجرم ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک بما عصوا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اصل روگ نافرمانی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب حکم آ جائے، اللہ کے پیغمبر کا حکم آ جائے تو اس کو نہ ماننا یا اس کے خلاف اپنا طرز عمل اختیار کرنا یہ عصیان ہے، نافرمانی ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے، یعنی اس نافرمانی میں کسی حد پر قائم نہیں رہتے تھے بلکہ تمام حدوں سے گزر جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے ان حضرات کی تعریف کی ہے جو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو صحیح راستے پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو بھی جا لگے، ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کی
جو مذمت پچھلے حصے میں کی گئی ہے یا پچھلی آیات میں کی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی عداوت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی عداوت ہے، بذات خود اس خاندان سے کوئی نفرت ہے، بلکہ در حقیقت بات یہ ہے کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ انہی اہل کتاب میں وہ حضرات بھی ہیں جو ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی پر اپنے دین کی بنیاد نہیں رکھتے، اپنے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتے، بلکہ وہ کھلے دل سے حق بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لیسو سوا، اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل کتاب امت، انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ قائمۃ یتلون آیات اللہ، جو صحیح راستے پر قائم ہے اور اللہ کی آیتیں تلاوت کرتی ہے آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور اللہ کے آگے سے ریز ہوتی ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ حضرات ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے خود تورات کی بشارتوں کے پیش نظر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا اور پہچان کر پھر اس کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان لائے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شمار ہوئے۔ تو ان کا حال یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، راتوں کو تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ پھر فرمایا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی جو وصف اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا بیان فرمایا تھا وہ ان کے اندر پوری طرح موجود ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائیوں کی طرف یا نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے، اولئک من الصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ لہذا سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایسے مومن اور عبادت گزار اور تقوی شعار لوگ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ جو بھلائی بھی کریں گے، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈر کر حق کو اختیار کرتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو جاننے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اس سے اعراض کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الذین کفروا، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی۔ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ اپنے مال و دولت کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی کثرت کی وجہ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ چیز ان کو نہیں بچا سکتی اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، یہ مثال دی ہے اس بات کی کہ یہ اگرچہ مال و دولت رکھنے والے لوگ کبھی کبھی دنیا کے اندر اچھے کاموں میں اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں ہماری جان بچ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کسی عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے۔ اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے ہر عمل کا بدلہ انعام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے،
لیکن اگر ایمان کی بنیادی شرط ہی موجود نہیں ہے تو جو نیکیاں وہ کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو دنیا میں تو دے دیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے نیک اعمال کا ثواب آخرت میں نہیں ملتا. لہذا ان کے خیراتی کاموں کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے کہ کھیتی کسی ہے، اور ان کے کفر کی مثال اس تیز آندھی کی ہے جس میں پالا ہو اور وہ اچھی خاصی کھیتی کو برباد کر دے. جیسے ایک آدمی کوئی کھیتی اگائے اور اس کھیتی کو خوشنما بھی بنائے، لیکن سردی کا پالا ایسا آ پڑے کہ جس کی وجہ سے پوری کھیتی برباد ہو جائے، تو باوجود اس کے کہ وہ کھیتی ٹھیک طریقے سے اگائی گئی تھی، لیکن ایک دوسری مصیبت نے اس کو آ کر تباہ کر دیا. اسی طرح ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ بظاہر تو نیک ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، لیکن کفر کی تیز آندھی اس کو آخرت کے حساب سے تباہ کر ڈالتی ہے. البتہ دنیا کے اندر بے شک ان کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل، اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو، ریح فیہا سر، جس میں سخت سردی ہو، ہوا ہو جس تیز ہوا جس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، فاہلکتہ، اور وہ تیز ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمہم اللہ، اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں. یعنی انہوں نے اعمال درست نہیں کیے، اپنی زندگی کو درست نہیں بنایا، اس کی وجہ سے ان کو اس تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص پر کوئی ظلم نہیں کرتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ. یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ. بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے. ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو. دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر رہو،
اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی غضب پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم کے احاطے میں ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے جو قبیلے آباد تھے، زمانے دراز سے یہودیوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات چلے آتے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ ان یہودیوں کے ساتھ اپنی پرانی دوستی نبھاتے رہے اور ان کے ساتھ اسی طرح ملتے رہے جیسے کہ پہلے ملا کرتے تھے۔ مگر یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ظاہر میں تو وہ بھی دوستانہ انداز میں ملتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو منافق تھے یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مسلمان ان کی دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے سادہ لوحی میں انہیں مسلمانوں کی کوئی راز کی بات بھی بتا دیتے تھے۔ تو ان آیات نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان پر بھروسہ نہ کریں اور انہیں رازدار بنانے سے مکمل احتیاط کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، تم رازدار نہ بناؤ۔ بطانہ اصل میں عربی زبان میں استر کو کہتے ہیں، جو کسی لحاف وغیرہ کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، استر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر عربی زبان کے محاورے کے مطابق یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو کسی کا رازدار ہو، یہاں وہی معنی مراد ہے۔ تو اے ایمان والو، تم رازدار نہ بناؤ من دونکم، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو، یعنی اس کو جو تمہارے ساتھ مومن نہیں ہے اس کو رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ یہ بظاہر تو اس پس منظر میں آیا ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے استعمال فرماتا ہے کہ جو ایک عمومی نوعیت رکھتے ہیں۔ تو بتلانا یہ منظور ہے کہ جن غیر مسلموں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہوں وہ تعلقات جائز حدود میں رکھنا اچھی بات ہے، اور قرآن کریم نے خود بھی کئی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ اور خود مسلمانوں کے ملک میں اگر کوئی غیر مسلم آباد ہے اور معاہدے کے ساتھ آباد ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس سے سلوک کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن خاص خاص معاملات میں جو مسلمانوں کی امت کے راز ہوتے ہیں اس میں کسی کو رازدار بنانا، کسی دوسرے شخص کو رازدار بنانا، اس کی قرآن کریم میں ممانعت فرمائی ہے۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ودوا ما عنتم، ان لوگوں کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، اور فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، یعنی کبھی کبھی وہ بغض جو انہوں نے دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتے ہیں یا ایسی بات کہہ گزرتے ہیں جس سے وہ بغض ظاہر ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینے جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی جتنا بغض ظاہر ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے دل میں ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے سامنے آیات یعنی کھلی ہوئی علامتیں، نشانیاں اور پتے کی باتیں ہم نے تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، ان کنتم تعقلون، بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو۔ پھر آگے فرمایا کہ ہاں انتم اولائی، ارے تم تو وہ ہو کہ تحبونہم، تم تو ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تورات پر بھی، انجیل پر بھی، قرآن پر بھی، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور بظاہر تو یوں ہوتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں تو قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو یہ تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں
غصے کے مارے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موتوا بغیظکم کہ اپنے غصے میں خود مر رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ سینے میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو تسؤہم وہ ان کو بری لگتی ہے کہ ان کو اچھائی کیوں ملی, فتح اگر حاصل ہوئی تو فتح کیوں ہوئی, کامیابی ملی تو کیوں ملی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو یفرحوا بها تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کسی کی برائی سے خوش ہونا اور اچھائی سے رنجیدہ ہونا یہ حسد کی بات ہے اور یہ انتہائی بری خصلت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی دی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو ان کی تدبیریں ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے, یعنی اس کو معلوم بھی ہے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی قدرت بھی ہے. لہذا اگر تم صبر اور تقوی پر عمل کرتے رہے تو یہ سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا سارا راز وہ صبر اور تقوی میں منحصر ہے کہ جب بھی وہ یہ خصلتیں اختیار کریں گے جو صبر کے اندر کی جو صفات ہیں وہ حاصل ہوں گی کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر بھی استقامت سے کام لیں, برائی سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں, مصیبت کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہ کریں. یہ صفات جب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو پھر دشمن کی سازشیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. وَإِذْ قَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے. جب تمہیں میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہاں سے آیات کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کے واقعات پر تبصرہ فرمایا ہے اور اس سے نکلنے والے جو سبق ہیں ان کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے. پچھلی آیات سے اس کا ربط یہ ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ یہ کافر لوگ اگر تمہارے خلاف کچھ سازشیں کرتے ہیں تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یعنی پچھلی آیت ہی میں فرمایا گیا تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی. اب اسی سلسلے میں غزوہ احد کا بیان اس طرح آیا ہے کہ غزوہ احد میں ایک موقع پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب آگے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو دشمنوں کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. بظاہر احد کی لڑائی میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہاں بظاہر یہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالی اس ظاہری اور عارضی شکست کے اسباب بیان کرنے کے لیے آیات کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے اور غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ بھی فرمایا ہے. غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
قریش مکہ سے پہلا باقاعدہ معرکہ بدر میں پیش آیا تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو واضح فتح ملی تھی. اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 مسلمانوں پر مشتمل تھی، اور ان کے مقابلے میں ابو جہل کا لشکر 1000 مسلح سورماؤں پر مشتمل تھا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. قریش کے 70 سردار اس میں مارے گئے اور 70 گرفتار ہو کر جنگی قیدی بن کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس شکست کی وجہ سے قریش کی بظاہر کمر ٹوٹ گئی تھی، اور ان کو اپنی شکست پر بڑا صدمہ بھی تھا، اور ساتھ ہی یہ غصہ بھی تھا کہ اس شکست کا کسی وقت بدلہ لیا جائے. چنانچہ سن 3 ہجری میں قریش مکہ نے بڑے سابق انتظامات کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کا پروگرام بنایا، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ مشورہ فرمایا کہ کفار مکہ کا جو لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، اس کا مقابلہ آیا ہم شہر میں رہ کر جیسے محصور ہو کر کیا جاتا ہے اس طرح کریں، یا یہ کہ شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے. اکثر مسلمانوں کی رائے یہ ہوئی کہ بجائے شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کرنے کے باہر نکل کر ان سے ایک کھلی جنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو شکست فاش ہو. اور اس میں خاص طور پر ان صحابہ کرام کا جوش و خروش بھی شامل تھا جو جنگ بدر کے موقع پر اپنی فداکاری کے جوہر نہیں دکھا سکے تھے. اس لیے ان کو شوق تھا کہ باقاعدہ جہاد کے لیے ان کو موقع ملے اور وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں. کیونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کے مطابق یہی فیصلہ فرمایا، اور آپ ان قریش مکہ کی تعداد 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، ان کے مقابلے کے لیے آپ 1000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تاکہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے. 1000 صحابہ کرام 1000 ساتھیوں کے ساتھ جب آپ باہر نکلے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ کہا کہ ہماری رائے تو یہ تھی کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں بلکہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، اور چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گئی تو ہمیں تو اس وقت 1000 افراد کو لے کر جانا اور 3000 کا مقابلہ کرنا یہ خودکشی معلوم ہوتا ہے، لہذا ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. چنانچہ عبداللہ ابن ابی 300 منافقین کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا، اور اب مسلمانوں کی تعداد کل 700 رہ گئی. اس موقع پر بعض دوسرے صحابہ کرام کے دل میں بھی ایک بے ہمتی پیدا ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہ پھر جہاد کے اندر باقاعدگی کے ساتھ شامل رہے. شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کچھ تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا، اور ان کو یہ تاکید کی تھی کہ جب تک میری طرف سے آپ کو یہ حکم نہ آئے کہ اس ٹیلے کو چھوڑ دیں، اس وقت تک آپ اس ٹیلے کو کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں. اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو چند ہی مقابلوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی برتری واضح ہو گئی، اور مسلمانوں نے کافروں کو شکست دینی شروع کی، یہاں تک کہ جو کفار کا لشکر تھا وہ پسپا ہونا شروع ہو گیا. مسلمانوں کو واضح طور پر فتح نظر آ رہی تھی، لیکن چونکہ کفار مکہ کا لشکر میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکا تھا اور کچھ مال غنیمت چھوڑ کر گیا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ گئے ہیں، انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. ٹیلے پر آپ نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ ٹیلے پر قائم رہیں،
انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت صحابہ کرام جمع کر رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اس مال غنیمت کو حاصل کرنے میں شریک ہوں. اگرچہ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہٹنے کا حکم نہ دیں اس وقت تک ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. لیکن دوسرے حضرات کا خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جنگ کے دوران کے لیے تھا، اب جنگ ختم ہو چکی ہے لہذا ہمیں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں. چنانچہ ایک بڑی تعداد اسی خیال سے اس ٹیلے کو چھوڑ کر میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چلی گئی اور صرف چند سپاہی کی فداکار صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے. ادھر اگرچہ ابو سفیان کا لشکر منہ موڑ چکا تھا اور اس کو شکست ہو گئی تھی، لیکن اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے. وہ اس طاق میں تھے کہ کسی طرح اس ٹیلے کی طرف سے مسلمانوں کے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کریں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. آخر جاتے جاتے انہوں نے آخری بار یہ دیکھنا چاہا کہ اب اس ٹیلے کی کیا کیفیت ہے، تو ان کو نظر آیا کہ وہاں چند افراد کے سوا باقی لوگ موجود نہیں ہیں. تو انہوں نے اس ٹیلے کے اوپر چڑھ کر ان صحابہ کرام کو شہید کیا اور پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. یہ حملہ اتنا ناگہانی تھا کہ اس کے نتیجے میں مسلمان تتر بتر ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کو ہزیمت اور شکست کا بظاہر سامنا کرنا پڑا. اور اسی دوران ایک اور مصیبت یہ ہوئی کہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شہید ہو گئے ہیں. اس کی خبر یا یہ افواہ جب بعض صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی تو وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور ان میں سے کئی حضرات جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر اس خیال سے جانے لگے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو اب مقابلہ بے سود ہے. بعض صحابہ کرام کشمکش کی حالت میں ہتھیار چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. البتہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو ان کا دین تو باقی ہے، لہذا ہمیں اور زیادہ سرگرمی سے جہاد میں حصہ لینا چاہیے. وہ حضرات جمع رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کی طرف سے تیر اندازوں کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے تھے. اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور بعض جانثار صحابہ جو آپ کے ارد گرد تھے انہوں نے تیروں کے حملے کو اپنے اوپر لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی. یہ مسلمانوں کی یہ ہزیمت اور شکست کچھ دیر برقرار رہی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ پھر مسلمانوں میں جماؤ پیدا ہوا اور اس جماؤ کے نتیجے میں وہ شکست جو ہو رہی تھی وہ اس طرح ختم ہوئی کہ اس کے نتیجے میں پھر بالآخر ابو سفیان اور ان کے لشکر کو یہ حوصلہ نہ ہوا کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکیں اور وہ واپس چلے گئے. اس جنگ کے دوران جو واقعات پیش آئے ان پر اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں تبصرہ فرمایا ہے اور ان آیات کے اندر اس سے ملنے والے بہت سے سبق بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں. تو یہاں سے اس سلسلہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذ غدوت من اہلک، اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے تھے. اس میں یہ بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. اور اس میں ایک طرف یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر جہاد کا موقع آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ہو
تو پھر انسان کو اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، اور اس وقت میں جبکہ ایک دشمن حملہ آور ہو چکا ہے تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وہ مقابلے کے لیے اس کو نکلنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اذ غدوت من اہلک، جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر گئے تھے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، کہ مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ فتح اور نصرت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور مسلمانوں کی امداد و نصرت بھی اسی کا کام ہے، لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری اسباب جتنے اس کے پاس میسر ہیں ان کو پوری طرح بروئے کار لائے۔ لہذا جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر منظم بھیڑ کے طور پر آدمی کسی جنگ میں شریک ہو جائے جس میں کوئی نظم و ضبط نہ ہو، بلکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، یعنی اس کی صف بندی کر رہے تھے اور ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے اور کس کا کیا فریضہ ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، ہر ایک بات کو جانتا ہے، لہذا اس کے علم میں تھا کہ اس موقع پر کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، کیا سازشیں ہونی ہیں، اور کیا واقعات پیش آ کر مسلمانوں کو کس وقت فتح ہوگی اور کس وقت شکست ہوگی، کن اسباب کے تحت ہوگی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تمہیں میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھے۔ اس سے اشارہ ہے، دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دونوں انصار کے قبیلے تھے اور مخلص مسلمان تھے، لیکن جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تو اس موقع پر ان مسلمانوں کے دل میں بھی ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی، اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 افراد بہت تھوڑے ہیں اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، اور ایسے میں جنگ لڑنے کے بجائے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور یہ ان کے دل میں جو خیال آیا تھا بعد میں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، جنگ میں شامل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تمہیں میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا حامی اور ناصر تھا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا گیا کہ ان کے دل میں جو یہ خیال آیا تھا یہ کسی نفاق کی وجہ سے نہیں تھا، نہ ان کے دل میں خدا نہ کرے کسی کفر اور ارتداد کا کوئی خیال تھا، لیکن ایک بشری تقاضے سے ان کے دل میں ایک بزدلی پیدا ہوئی تھی اور کمزوری پیدا ہوئی تھی، اور یہ خیال آیا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا کہیں ہمارے لیے دشوار نہ ہو، اس وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ لیکن چونکہ ایمان ان کا کامل تھا، اخلاص پورا تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی واللہ ولیہما، اور پھر فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی ان کے دل میں جو یہ خیال آ گیا تھا کہ مقابلہ بڑا غیر متوازن ہے کہ 3000 کا مقابلہ 700 افراد کریں گے، تو اگرچہ حقیقت یہی تھی، لیکن ان خاص حالات میں جبکہ دشمن حملہ آور ہو چکا تھا اور اس کے حملے کا مقابلہ کرنا، دفاع کرنا واجب تھا، فرض تھا، تو اپنے سے اسباب مہیا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی رکھنا چاہیے تھا، اور یہ خیالات جو آ رہے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے، دشمن بہت زیادہ ہے، ان کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہیے تھا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔
اسی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بعض حضرات جب اس آیت کریمہ کا ذکر کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ ہمارے دل میں اس وقت ایک غلط خیال آیا تھا، تو ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ باوجود اس غلطی کے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ولیہما، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا حامی و ناصر ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس غلطی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو تبصرہ فرمایا اور ہمیں جو اپنے آپ کو ہمارا حامی و ناصر قرار دیا، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور یہ جو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو مناسب درجے میں جو انسان کے پاس میسر ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری بے وسیلگی کے باوجود اگر ہم صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے تو ہماری مدد فرمائیں گے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ غفور الرحیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تو بدر کے موقع پر بھی ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہذا اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو. جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی. اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک. اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس دعوے کو تجرباتی بنیاد پر ثابت فرمایا ہے کہ جب مومن
صبر اور تقوی اختیار کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو تعداد کی کمی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ جنگ بدر کا مفصل واقعہ تو انشاءاللہ سورہ انفال میں آئے گا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حوالے کے طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو تم نے جنگ بدر کے موقع پر وہ شرائط پوری کی تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی، حالانکہ اس وقت تم بے سر و سامان تھے، تم کل 313 افراد پر مشتمل تھے اور تمہارا دشمن 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی۔ اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی حوالہ دیا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بے سر و سامان تھے، تمہاری ظاہری اعتبار سے تمہاری کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ کل 313 افراد تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی مناسب تعداد میں موجود نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ کل مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے اور باقی لوگ لاٹھیاں وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، تو مسلح تھے، لیکن مسلح بھی نہیں تھے بلکہ نہتے تھے، اس معنی میں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت میسر نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے باوجود تمہیں فتح عطا فرمائی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اذ تقول للمؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ الن یکفیکم، کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکہ، فرشتوں میں سے، منزلین، جو آسمان کی طرف سے اتارے جائیں گے۔ حالانکہ فرشتے دنیا کے اندر بھی موجود رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر فرشتے آسمان سے نازل کرنے کا اہتمام فرمایا۔ پھر اسی موقع پر جب جنگ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مقابل میں ابو جہل کا لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا، تو اسی وقت ایک اطلاع یہ ملی تھی کہ ایک اور شخص کرز ابن جابر اپنا لشکر لے کر کفار مکہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ کفار کی تعداد پہلے ہی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، اب اس لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ اس موقع پر یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر کرز کا لشکر اچانک آ گیا تو 3000 کے بجائے 5000 فرشتے بھیجے جائیں گے، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ پھر کرز کا لشکر نہیں آیا، اس لیے 5000 فرشتے بھیجنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ تو یہ 3000 شروع میں فرمایا گیا تھا اور پھر آگے فرمایا بلا، ہاں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں، تو یمددکم ربکم، تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ذریعے، مسومین، جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی، یعنی اس سے تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، کوئی علامت ان کی ایسی واضح ہوگی کہ جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں
جو انسانی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور واقعہ بھی ایسا ہوا کہ اس جنگ کے موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے افراد ہمیں نظر آئے کہ جن کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا. لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کو تسلی دی گئی تھی جنگ بدر کے موقع پر، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح یہ صرف فرشتوں کے ذریعے ہی ممکن تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں. اگر کسی کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرنا چاہے تو وہ بلا واسطہ بھی کر سکتا ہے، اور حقیقت میں فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. لیکن تمہیں اس لیے اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا تاکہ تمہارے دل مضبوط رہے. چنانچہ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کی پاس سے آتی ہے. العزیز، جو مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے، الحکیم، جو تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے. تو یہ بتلا دیا کہ در حقیقت فتح و نصرت ظاہری اسباب کے ذریعے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حقیقت میں فتح آتی ہے، مدد آتی ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. اگر وہ چاہے تو بڑے سے بڑے لشکر کو بھی ناکامی سے ہمکنار کر دے، اور اگر چاہے تو چھوٹی سی تعداد کو بھی فتح یاب فرما دے. تو اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن دل کے اطمینان کے لیے، تمہارے دلوں کو ڈھارس بنانے کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا تھا اور اس پر عمل بھی کروایا کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے تھے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ظاہری اسباب اگر اختیار کیے جائیں اور ان سے انسان کو ڈھارس بندھے یا تسلی ہو، تو وہ ظاہری اسباب ایسے اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اور وہ اس ایمان کے بھی منافی نہیں ہے کہ حقیقتاً نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن انسان چونکہ کمزور ہے، اس واسطے جو چیزیں اس کو آنکھوں سے نظر آئیں یا کانوں سے سنائی دیں، ان چیزوں کے اوپر اس کا اطمینان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. اس واسطے اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے انسان کی تسلی ہو، اور ساتھ ہی عقیدہ یہ بھی ہو کہ اصل نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس آیت کریمہ میں واضح فرما دی کہ خوشخبری سنانے کے لیے، دلوں کے اطمینان کے لیے کوئی سامان اگر کر لیا جائے تو یہ اس توکل کے منافی نہیں ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، بشرطے کہ اعتقاد یہ ہو کہ جو کچھ بھی نفع یا نقصان پہنچے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں خاص طور پر ذکر فرمائی، ایک عزیز اور ایک حکیم. عزیز کے معنی ہے غالب، اقتدار کا مالک، اور حکیم کے معنی ہے حکمت والا، جس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہو. تو ان دو صفتوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چونکہ اقتدار کا مالک ہے، لہذا وہ بغیر کسی سبب کے بھی، بغیر کسی واسطے کے بھی نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس نفع و نقصان کو ظاہری اسباب کے ذریعے انجام دلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، اور ان اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فتح یا شکست سے ہمکنار کرتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے نتیجے میں جو مقاصد حاصل ہوئے اور جو فائدے پہنچے، اگلی آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اس جنگ بدر کے نتیجے میں کافروں کی ایک بڑی تعداد تو دنیا ہی سے رخصت ہو گئی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گئے،
اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، عداوت میں، دشمنی میں پیش تھے، ان کو تو بالکل ختم کر دیا گیا. اور بعض ایسے تھے کہ جن کو قتل تو نہیں کیا گیا لیکن وہ قیدی بنے، اور بعض ایسے تھے جو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو دونوں صورتوں میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، قیدی کی بننے کی صورت میں بھی اور میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے کی صورت میں بھی. چنانچہ فرمایا لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور اللہ نے جنگ بدر میں یہ مدد اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا. او یکبتہم، یا ان کو ذلت میں شکست دے کہ فینقلبوا خائبین، تو وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. تو ذلت میں شکست میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بہت سے لوگ قیدی بنے، 70 افراد کو قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ نامراد ہو کر اپنے وطن واپس چلے گئے اور مسلمانوں کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا سکے. جنگ احد میں جو واقعات پیش آئے اس میں مسلمانوں کو کافی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور اس پر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ ہوتا تھا کہ میں ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں مگر یہ اس کا جواب دشمنی سے دیتے ہیں، اور اس دشمنی کے نتیجے میں یہ حملہ آور ہوئے ہیں. تو جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ بھی آ گئے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جس کا نبی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اس سے جنگ کرے. روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگلی آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، اس کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ کون واقعتاً ہدایت کو قبول کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور کس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور کس کو عذاب دیتا ہے. یہ تمام تر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے. آپ کا فرض تو اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے، لہذا آپ اس فکر میں زیادہ نہ پڑیں کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. آپ ان کے انجام کی فکر میں اپنی جان کو نہ گھلائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جو فیصلے ہیں ان کی تائید کے طور پر فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے لہذا اسی کو یہ بھی اختیار ہے کہ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وہ یعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. آخر میں یہ بات فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے. اس کی اصل رضا تو اس میں ہے کہ سارے بندوں کی مغفرت کرے اور ان کے اوپر رحم کرے، لیکن جو بندے نافرمانی کی آخری حدود کو پار کر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دیتا ہے.